يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، بلا شبہ مشرکین ناپاک ہوتے ہیں، اس لیے اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے جلد ہی تمہیں دولت مند بنا دے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہ آیت سن 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مشرکین کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیں، جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اسی سال ذی القعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حاجیوں کے قافلے کا امیر بنا کر روانہ کیا تھا۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے روانہ کیا، جنہوں نے 10 ذی الحجہ کو تمام قبائل عرب کے سامنے جو حج کے لیے آئے تھے یہ اعلان کیا کہ اب آئندہ سال سے کوئی مشرک عمرہ یا حج کی نیت سے حرم میں داخل نہ ہو سکے گا اور کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف نہ کرے گا۔ آیت میں مشرکین کو نجس یعنی ناپاک بتایا گیا ہے۔ جمہور کے نزدیک اس سے مراد ان کی باطنی ناپاکی ہے، ان کے جسموں کی ناپاکی نہیں۔ اسی لیے یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے اور کتابیہ عورت سے شادی جائز ہے، اور اگر کسی مشرک کا بدن کسی مسلمان کے بدن سے چھو جائے تو دھونا یا نہانا ضروری نہیں۔ بعض اہل ظاہر نے آیت کے ظاہری الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے ان کے بدن کو بھی ناپاک بتایا ہے، لیکن ان کے عقائد و اعمال کی نجاست ان کے بدن کی نجاست سے باتفاق علماء زیادہ خبیث چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں آئندہ مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیں۔ چنانچہ اس کے بعد مشرکوں کا حرم میں داخلہ ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے جلد ہی تمہیں دولت مند بنا دے گا۔ مذکورہ حکم کے نازل ہونے کے بعد مکہ کے بعض مسلمانوں نے کہا کہ اب تو ہمارے بازار سنسان ہو جائیں گے اور ہماری تجارت ٹھپ پڑ جائے گی اور ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کا یہ حصہ نازل فرمایا اور مسلمانوں کو اطمینان دلایا کہ اس کی وجہ سے تمہیں محتاجی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ روزی دینے والا اللہ ہے، وہ اگر روزی کا ایک دروازہ بند کرے گا تو 10 دوسرے دروازے کھول دے گا۔ اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوگا، اموال غنیمت حاصل ہوں گے، جزیہ کا مال آیا کرے گا، اور دور دور سے لوگ بحیثیت مسلمان اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے، اور اب سے زیادہ تمہیں روزی ملا کرے گی۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ مسلمانوں، ان اہل کتاب سے جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اسے وہ حرام سمجھتے ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ گزشتہ آیتوں میں مشرکین سے متعلق احکام بیان کیے گئے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے اور ان کے معاہدوں سے اظہار برات کر دیں، اور اظہار برات کے 4 ماہ بعد انہیں جزیرہ عرب میں نہ رہنے دیں اور جنگ کر کے انہیں قتل کریں، نیز مسجد حرام میں ان کا داخلہ ممنوع کر دیں۔ اس آیت کریمہ سے اہل کتاب کے متعلق احکام کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ مشرکین کے تصفیے کے بعد اب اس علاقے میں رہنے والے اہل کتاب سے جنگ کی جائے، یہاں تک کہ وہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں۔
مجاہد کا قول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل روم سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی اور آپ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے۔ کلبی کا قول ہے کہ یہ آیت بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی اور آپ نے ان کے ساتھ جزیہ لینے کی شرط پر مصالحت کر لی، اور یہ پہلا جزیہ تھا جو مسلمانوں کو ملا اور مسلمانوں کے ہاتھوں اہل کتاب کی پہلی ذلت و رسوائی تھی۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے جو سن 9 ہجری میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے جنگ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اہل روم سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور اطراف مدینہ کے قبائل عرب کو بھی فوج میں شریک ہونے کا حکم دیا۔ تقریباً 30,000 افراد جمع ہو گئے۔ منافقین مدینہ میں سے بعض شریک نہیں ہوئے۔ وہ زمانہ خشک سالی اور شدید گرمی کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل روم سے جنگ کی نیت سے شام کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ تبوک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر 20 دن قیام کیا، پھر اللہ کے حکم سے مدینہ واپس آ گئے۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا جا چکا ہے کہ جب قیصر روم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہوئی تو میدان چھوڑ کر اپنی فوج کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا اور جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس جنگ کا جو مقصد تھا وہ پورا حاصل ہوا اور وہ تمام علاقے مسلمانوں کے زیر تصرف آ گئے۔ جزیہ اس مال کو کہتے ہیں جو اہل کتاب اور دیگر کفار سالانہ مسلمانوں کو اس عوض میں دیتے ہیں کہ مسلمان ان سے قتال نہیں کریں گے اور مسلمانوں کے درمیان انہیں رہنے کی اجازت دی جائے گی، ان کی جانیں اور ان کا مال محفوظ رہے گا، اور اس کی مقدار مالدار، متوسط اور فقیر کے اعتبار سے گھٹتی بڑھتی ہے، جس کی تعیین مسلمان حاکم یا اس کا نمائندہ کرے گا۔ علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جزیہ صرف اہل کتاب سے ہی لیا جائے گا یا دوسرے کافروں سے بھی۔ ابو حنیفہ، شافعی، احمد اور سفیان ثوری کا خیال ہے کہ اہل کتاب کے علاوہ کسی سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگ مجوس کو بھی اہل کتاب میں شمار کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا، اور مالک اور اوزائی کی رائے ہے کہ تمام کافروں سے جزیہ لیا جائے گا۔